حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ واقعہ معراج کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور جبرائیل امی اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل کو کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خند بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفِ بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔
چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل امی سواری لینے جنت میں جاتی ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہو۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آفتاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوارات و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں مائے نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے میرے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہ ہوں پر مشتاقی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا،
یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے درکاب آویزاں تھی، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات جو نقص و کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد نواح کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و بیار ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسماں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیے جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا۔
دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہے، ختم المرسلین ہے، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ پہلے آسمان کی طرح دربان نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ کو برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جس سے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہے جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امی کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا اور بولا اگر آپ واقعی ہی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازیں بطور تحفہ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی۔ حالات دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو، اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جنس جس کے نیچے دو انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بلا احاطہ کے۔ صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ پس ادراک کی نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی اور ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی۔ پس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادراک کا مطلب ہے گھیر لینا اور ہاتھ کھینچنا، جیسے مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا دیکھنا ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر حضرت کا آپ نے اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب مزید کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔